مجلس علماء چوتھی مجلس اعضاء کے خطاب کرنے لائے خطیب مولانا قبلہ سید عمران عباس کاظمی صاحب جن زیب ممبر تھی چکا ہے جن جن محبان حلبائی تائیں ہی آواز پہنچی رہے ہے آواز بدھندئی فوری طورتے اچھی فرش ازاتے تشریف فرماتیاں تمامین حضرات مجالس عشرہ محرم جی چوتھی مجلس اعضاء ایاں سبنی جے سامو خطیب مولانا قبلہ سید عمران عباس کاظمی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے جو نیتیں حاجتیں منتیں مرادیں دعائیں لے کر آج کے اس فرش اعلیٰ پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے جن بزرگان نے ان علاقوں میں عزاداری کی بنیاد رکھی ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الصلاة والسلام على اول العدد ورسوله المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکن عظیما صلوات پڑھیے ارباب دانش صاحبان علم حضرات سورہ نساء کی اس آیت کے ذیل میں اللہ تعجب کے انداز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان سے حسد کرتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وَآتَيْنَاهُمْ ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے وَآتَيْنَا آل ابراہیم اور ہم نے ہی ابراہیم کی آل کو عطا کیا ہے کتاباً والحکمت اور حکمت بھی عطا کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آتینا پیچھے آ چکا ہے ایک بار
کہ آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو آگے بھی واو لگا دیتا اور کہہ دیتا ابراہیم الکتاب والحکمت وملک عظیم، لیکن یہاں پھر کہہ رہا ہے فآتیناہم ملک عظیم۔ چیزیں تین عطا کی ہیں، اور عطا کے لیے لفظ 2 مرتبہ بولا ہے، کتاب اور حکمت یہ اکٹھا ہے، ملک عظیم پھر علیحدہ عطا کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے؟ خالق ہے، اپنے مخلوق کی عادتوں سے واقف ہے، کہ خالق ہے مخلوق کی عادتوں سے واقف ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ایک گفتگو ہوگی کہ عادتوں سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب بھی یہ کوئی صحیح کام کرتا ہے نا تو یہ انسان ڈالتا ہے اپنے کھاتے میں، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ڈالتا ہے میرے کھاتے میں۔ ہوشیاری دیکھے نا انسان، اچھا کام ڈالے گا اپنے کھاتے میں، غلط بات ڈالے گا اللہ کے کھاتے میں۔ باپ بھی بیٹھا ہوا نا، بیٹا یوں موٹر سائیکل اسپیڈ میں لے کر جائے، سامنے آنے والی گاڑی سے یوں کٹ مار کے نکل جائے تو ساتھ والے کو کہتا ہے دیکھ میرا بیٹا کتنا ہوشیار ہے، کیسے یوں کر کے نکل گیا ہے۔ اور اگر یوں کر کے نکلتے ہوئے ٹائر کے نیچے آ جائے تو فوراً کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ صحیح کام پہ کیا کہا ہے؟ ہوشیار ہے۔ غلط پہ میں نے لفظ گناہ استعمال نہیں کیا، احتیاط کیجئے گا، گناہ اور چیز ہے، غلطی اور چیز ہے۔ غلطی اور چیز ہے، گناہ اور چیز ہے۔ غلط کیا ہے، غلط کرنا نہیں چاہیے نا، غلط کیا ہے۔ اب ٹائر کے نیچے آ گیا، اب کس کی مرضی؟ اللہ کی مرضی۔ عادت کا پتہ تھا، اس لیے اس نے کہا آتیناہم ملکن عظیما، کہ میں نے انہیں ملک عظیم بھی عطا کیا ہے۔ لا محدود سلطنت، میں لامحدود اپنے ذہن کے مطابق کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اور آپ عظیم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، یہ بات یہاں ہو چکی ہے۔ میں نے انہیں لامحدود سلطنت یا محمد آل محمد صلوات سارے دیگر صلوات یہ جو 2 منٹ بجلی کے آنے جانے میں لگتے ہیں نا، پھر یہ بزرگوار میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے میں اپنا کھاتا بچانا چاہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے گا مل کے بعد۔ تو اللہ عادت کو جانتا تھا، اس نے ملک عظیم کے ساتھ آتیناہم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کل کہیں یہ انسان یہ نہ کہے کہ جب کتاب بھی دے دی تھی تو پھر اس کتاب کے ذریعے حکمت بھی ان کے پاس تھی، حکمت سے انہوں نے حکومت لے لی ہے، حکمت سے انہوں نے
حکومت لے لی ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میرے سامنے کسی کی حکمتیں نہیں چلتی، حکمتیں بھی میں عطا کرتا ہوں، حکومتیں بھی میں عطا کر رہا ہوں، لیکن دنیاوی حکومت کی بات نہیں کر رہا، ملک عظیم کی بات کر رہا ہے۔ تو کل ہم نے عرض کیا تھا اسی ترجمے کے ذیل میں کہ یہ کتاب کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں جو میں نے کل پہلی آیت پڑھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ کتاب ہماری جھولی میں ہے، تو حاضر ہی کتاب ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ذالک کا کیوں آ رہا ہے کہ وہ کتاب، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کتاب کیوں ہے، یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جھولی میں۔ ماشاءاللہ، آسان سے جواب دیتا ہوں، میں نے مثلاً یہ رومال ذریعہ امام حسین سے مس کیا ہے، یہ رومال میں نے ذریعہ امام حسین سے مس کیا ہے، اور اب یہ رومال میرے گلے میں ہے۔ کوئی بندہ اس رومال کو مس یوز کرنے لگے، اب یہاں میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال کروں، مس یوز کرنے لگے تو میں کہوں گا تجھے پتا نہیں یہ وہ رومال ہے، وہ رومال ہے زری سے مس ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے، تو میرے ہاتھ میں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہوں گا ہوش لے، وہ رومال ہے کہاں، ہاتھ میں، اور کیا کہہ رہا ہوں، وہ رومال ہے جو زری سے مس ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو میں نے ابراہیم کی آل کو دی ہے وہ لا ریب ہے۔ اب آپ سمجھ میں آ گیا۔ کل کتاب کے معنی کیے تھے، میں نے ایک جملہ کل بولا تھا، اور کل مجھے ذہنوں کے اوپر نظر آئی پریشانی، نوجوانوں کے ذہنوں پر۔ استاد ہوں، تھوڑا بہت پہچان جاتا ہوں کیا فیصلہ، کہ قاضی صاحب نے کہا کہ انسان کے لیے ہدایت ہے، مسلمان کے لیے، کل کی گفتگو یاد ہے نا، مسلمان کے لیے بھی ہدایت ہے، متقی کے لیے ہدایت ہے، لیکن مومن کے لیے سربستہ راز کھولتی ہے۔ تو یہاں لفظ ہدایت کیوں نہیں استعمال کیا، یہاں لفظ ہدایت کیوں نہیں استعمال کیا؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں آگے بڑھ جاؤں، ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے گمراہی کے مقابلے میں۔ جو مومن ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب قرآن پاک یا کتاب اس کے لیے سربستہ راز کھولے گی، اور جیسے جیسے راز کھلتے جائیں گے اس کا درجہ بڑھتا جائے گا، کوئی 7ویں پہ پہنچے گا، کوئی 9ویں درجے پہ پہنچے گا، کوئی 10ویں درجے پہ چلا جائے گا۔ ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ کتنے درجے؟ 10۔ اب اس کے لیے درجے بیان کیے گئے، ہدایت بیان نہیں کی گئی۔ کیا بیان کیے گئے؟ قرآن میں بھی، معصوم کے فرمان میں بھی درجے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، یہ درجے بیان ہوئے۔ اور اگر آپ کے ذہنوں میں حدیث رسول ہو تو 2 انداز میں ہے کہ سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، درجہ ختم، کیونکہ 10واں درجہ سلیمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے۔ ابو ذر کے لیے روایت ہے بعض جگہوں پہ کہ 7ویں درجے پر ہے، بعض جگہوں پہ ہے کہ 9ویں درجے پر ہے۔
اسی انداز میں روایت کی تھی، 7ویں میں یا 9ویں درجے میں. لیکن ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، جب درجہ ختم ہوتا ہے نا، درجہ ختم ہوتا ہے، اس درجے کے بعد پھر مرتبہ شروع ہوتا ہے. رتبہ، مرتبہ. سلیمان 10ویں درجے پر ہے، مرتبے پر نہیں. گفتگو مشکل ہوتی جائے گی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کرے آپ تک پہنچتی جائے، کیونکہ مجھے لے کے اسی بات پہ چلنا ہے کہ اسلام دین انسانیت ہے. ہدایت پانے کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد متقی بنتا ہے، متقی جب بنتا ہے تو انسانیت کے درجوں کی طرف چلنا شروع کرتا ہے. یہاں سے انسانیت کی یعنی ایمان کے درجے 10ویں درجے پر ہے. کون؟ سلیمان. سلیمان جس درجے پر ہیں، سلیمان فارسی، سلیمان محمدی 10ویں درجے پر ہے. ابو ذر کو سمجھ آ سکتا ہے کہ سلیمان کیا ہے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ میں شیعہ فقہ کی بات کر رہا ہوں، مجھے کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے. روایت کیا کہتی ہے کہ اگر ابو ذر کو سلیمان کے عقیدے کا پتہ چلے، سلیمان کو کیا کرے گی؟ قتل کر دے. سلیمان کو پتہ چلے ابو ذر کی عقیدے کا تو وہ ابو ذر کو قتل کر دے. درجے کا ایک درجے کا فرق ہے. اگر 9ویں درجے والی روایت مانی جائے تو ایک درجے کا فرق ہے. جب 9ویں درجے والے کو 10ویں درجے والا سمجھ میں نہیں آتا تو اندازہ لگا جس کی وجہ سے درجہ ملتا ہے وہ علی کیسے. ہر بندہ بولے گا جی جن کی رگوں میں علی رہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ کیا کھولتا ہے؟ راز. سربستہ راز کھولتا ہے. میں نے اس دن ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ کتاب سے بولتا ہے، کتاب اس سے بولتی ہے. وہ کتاب سے بولتا ہے، کتاب اس سے بولتی ہے. مجھے ایک جملہ آئی گئی ہے تو میں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے آج تک ان کے دروازے کی کنیز سمجھ نہیں آئی جو 20 سال بولی ہی کتاب ہے. اب اس کے درجے کا تعین میں نہیں کروں گا، اس کے درجے کا تعین نہیں کروں گا. سنیے، میں واقعات نہیں سنایا کرتا، لیکن درجہ سمجھانے کے لیے، رتبہ سمجھانے کے لیے آج آپ کی خدمت میں 1 سے 2 واقعات بیان کروں گا، اپنی عادت سے ہٹ کے. روایت بیان ہو گئی کہ اس کو اس کا پتہ چلے، اس کو اس کا پتہ چلے تو قتل کر دے. یہ درجے میں بڑا ہے، یہ درجے میں چھوٹا ہے. چھوٹے کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بڑا کیسے ہے، میں کیوں نہیں. بڑے کے دل میں آتی ہے خوشی کہ میں بن گیا ہوں بڑا. اب یہ درجے میں بڑائی اور چھوٹائی کسی عام استاد نے تو رکھی نہیں کہ اس سے خطا ہو جائے. یہ بیان اس نے کی ہے جو ما ینطق عن الہوی
इन होवा इल्ला वहयन यूहा का मिसदाक है। अबू जर सोच रहा है ये दर्जा कैसे बढ़े, मुझे भी तो इस दर्जे पे जाना चाहिए, ये कैसे बढ़ गया, आया भी मेरे बाद। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। अबू जर मक्के का मुसलमान है, सलेमान मदीने का मुसलमान है, आया भी मेरे बाद, दर्जा भी मुझसे बड़ा ले गया। ये कैसे हो गया, जो कि वो दर्जे में बड़ा है ना। अब दर्जे में बड़े होने के इख्तियार देखिएगा, अल्लाह करे फिर समझा दूं। इंसान हो, मुसलमान हो, मुत्तकी हो, इख्तियार नहीं रखते हो, मोमिन बन गए हो, साहिब इख्तियार होना शुरू हो गए हो। जुमला ज़हन में रखिएगा, मोमिन बन गए हो तो साहिब इख्तियार होना शुरू हो गए हो। अब जितना दर्जा होगा इतना इख्तियार होगा, जितना दर्जा होगा इतना इख्तियार होगा। 10वें दर्जे वाले ने नजर की ना कि इस दिल में कुछ है, आए अबू जर, जी सलेमान आज रात का खाना मेरे पास आओ। रात का खाना मेरे पास आओ। हाँ ठीक है, खा लेंगे, दावत कबूल होगी। पर अबू जर होंगे सिर्फ मैं और आप, क्योंकि बाकी संगत का वो मिजाज नहीं है। बाकी संगत का वो मिजाज नहीं, मैं और आप का। अच्छा ठीक है, मैं इतला दे के आ जाऊंगा, रात का खाना तुम्हारे पास। ठीक हो गया, तय हो गया। इशा की नमाज के बाद इकट्ठे यहाँ से चलेंगे, खाना मेरे घर। जनाब सलेमान रहते हैं मदीने से 3 मील बाहर मशरक की तरफ, अबू जर रहते हैं मैदान ओहद की तरफ। इनका सफर थोड़ा है, दोनों शहर में नहीं रहते, और शहर में और भी कई बड़े बड़े लोग नहीं रहते थे। ये तो पता नहीं कहां से रिवायतें बना ली जाती हैं। कोई 6 मील बाहर रहता था, कोई 7 मील बाहर रहता था, बाहर। ये रहते थे 3 मील बाहर। आगे इशा की नमाज पढ़ी, दर्जे देने वाले मुस्कुरा रहे हैं, दर्जे बताने वाला भी मुस्कुरा रहा है, जिसकी वजह से दर्जा मिला है वो भी मुस्कुरा रहा है। आज इरादा क्या है, सरकार सलेमान ने दावत की, सलेमान अकेली इसकी, हमारी नहीं, मैं सरकार आपकी बात नहीं, आज इसे खिलाना। ठीक, अब इशा की नमाज हो गई, 3 मील चलकर भी गए, खच्चर नुमा सवारियां थी, पहुंचे वहां पे, उताक में बैठे। अब खाने का इंतजार तो होगा ना। थोड़ी देर की गपशप के बाद जनाब सलेमान कहते हैं, अबू जर, जी सलेमान, खाना पकाएं? खाना पकाएं? अब क्या जवाब होना चाहिए कि अच्छा अभी पकाना है, अभी पकाना है। कहाँ? आज मेरा इरादा बन गया कि तुझे अपने हाथों से पका के खिलाऊं, इसलिए जनान खाने में नहीं बोला। आज इरादा है कि तुझे अपने हाथों से पका के खिलाऊं, और खिलाऊं भी वो जो तेरा खाने का दिल हो। सरकारी अबू जर कहते हैं कि फिर ऐसा करते हैं, इंतजाम करो, आज दिल कर रहा है कि खीरनी खाई जाए।
کھیر نہیں سمجھتے؟ دودھ، چاول اور میٹھا، اس میں میٹھا بھی ڈالا جائے گا، چاہے گڑ ہو، مٹھائی ہو، چینی ہو، جو بھی ہو۔ کہاں کا چھتر تجھے مٹھائی کھلاتا ہے، کھیرنی میٹھی سی تجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلاتا ہے۔ اٹھے 3 پتھر اٹھائے، ان کا چولہا بنایا، ایک یہاں پہ رکھا، ایک ادھر رکھا، ایک ادھر رکھا، دیگڑی اٹھائی، وہ رکھی دلے کے پاس، وہاں سے لکڑیاں اٹھائی، وہ آ کے رکھی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چولہے کے نیچے، ان کو لگائی آگ، وہ جلی، دلے سے پانی بھرا، پانی بھر کے آ کے چولہے کے اوپر دیگڑی رکھ دی، اوپر دے دیا ڈھکن۔ ابو ذر پریشان ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ پانی بھر کے رکھ دیے، ڈھکن اوپر رکھ دیے، آ کے ابو ذر کے پاس بیٹھے کیا اپنے مرشدوں کی کچھ باتیں کرتے ہیں، تب تک کھیرنی تیار ہو جائے گی، تب تک کھیرنی تیار ہو جائے گی۔ اچھا، اب دل میں وسوسہ تو ہوگا کہ رکھا پانی ہے، نہ دودھ لایا ہے، نہ چاول لایا ہے، نہ کوئی اس میں میٹھا ڈالا ہے، تو یہ تیار کیسے ہو جائے گی؟ پریشان ہے، وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کبھی جواب کبھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے سلیمان، اٹھ کے کہتے ہیں میں دیکھوں تو صحیح، ایسا نہ ہو کہیں دودھ چاول نیچے نہ لگ گئے۔ ڈھکن اٹھایا، یہ 2 انگلیاں یوں کر کے دیگڑی میں گھما، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آپ پانی سمجھ رہے ہو، پر پانی بھی آگ پر ہے، یوں کر کے 2 انگلیاں گھمائیں، جب یوں ہاتھ نکالا نا تو ابو ذر نے دیکھا کہ دودھ کے قطرے ٹپک رہے ہیں، چاول گرا ہوا ہے، آگے کھیرنی تیار ہے، کھائیں، کھا لی۔ ابو ذر کہتے بتا تو صحیح، ڈالا پانی تھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کھیرنی کہاں سے آئی؟ میٹھا کہاں سے آیا؟ کتاب باتیں کرتی ہے، سربستہ راز دکھاتی ہے کہ دیکھ۔ جناب سلیمان مسکرا کے کہتے ہیں ابو ذر قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے، روز پڑھتے ہیں۔ کہ اس میں اللہ نے ایک آیت بھیجی ہے کہ میں نے کائنات کی ہر شے پانی سے بنائی ہے۔ آگے کائنات کی ہر شے میں نے پانی سے بنائی ہے۔ جب کائنات کی ہر شے پانی سے بن سکتی ہے تو سلیمان کے کہنے پہ پانی سے کھیرنی نہیں بن سکتی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھا جاؤں اور بات آگے پہنچ جائے۔ جس کے اشارے پہ کھیرنی تیار ہو جائے اسے سلیمان کہتے ہیں۔ جس کی ولایت کا کلمہ پڑھ کے سلیمان سلیمان بنا ہو، پتہ نہیں وہ علی کیا ہوگا۔ درجہ ہے، 10واں درجہ ہے، اختیار بتا رہے ہیں مومن کا کہ یہ مومن کا اختیار ہے۔ کتاب باتیں کرتی ہے، اللہ نے نسخہ دیا ہے، کائنات کے ہر بندے کو دیا ہے کہ پانی سے سب کچھ بن سکتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ دیر سے آتی ہے۔ میں تو جملہ اور ہدیہ کر دوں، کمیل ابن زیاد نخعی کو، کمیل ابن زیاد نخعی کو ایک نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے علی کہہ رہے ہیں کہ اے کمیل، میں اس پانی کو اگر بلندی سے نیچے پھینکوں اس میں سے نور نکلے۔ سائنس کے طالب علم کو تو میرے ساتھ بولنا چاہیے تھا۔
میں اس پانی کو اگر بلندی سے نیچے پھینکوں تو اس میں سے نور نکلے، جا کے اسٹیشنوں پہ دیکھ لینا بجلی بنتی کیسے ہے۔ فارمولہ دے رہے ہیں نا علی، فارمولہ دے کے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے بن سکتی ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بنائی ہے، تو بھی کوشش کر۔ جو کوشش ہی نہ کرے اسے ہدایت کی ضرورت ہے، جو کوشش کر جائے وہ کسی درجے پر ہے، وہ کہیں نہ کہیں نتیجہ نکال لے گا۔ ایک درجہ اور سنیے، جب سلیمان فارسی نے، سلیمان محمدی نے کلمہ پڑھا تھا، اس وقت ان کی عمر مبارک تھی 125 سال۔ یہ ایک روایت ہے، مختلف روایتیں اور بھی ہیں۔ 125 سال۔ جب یہ 125 سال کا تھا تو علی زیادہ سے زیادہ 23 سال کے تھے۔ یہ 25 کا تھا تو علی 23 کے 2 سال عمر کے حساب سے چھوٹے، یا 102 سال نا، میں 23 اور 25 کا حساب کرتا، 102 سال چھوٹے ہیں، وہ 102 سال بڑے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ رات کو ہو گیا۔ ابو ذر گھر، سلمان بھی گھر سو گئے، نماز فجر پہ اکٹھے ہوئے، پھر وہاں پہنچے جس کی وجہ سے لوگ مومن بنتے ہیں، اس نے محفل بنا لی، محفل گئی ساجی، یہ بھی بیٹھ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، فطرت انسانی، جس کے ساتھ کچھ ہو جائے نا ایسا، وہ کہتے یار اس نے میرے ساتھ واہ کی ہے، اور جو کر جائے وہ کہتا آج میں نے اس کے ساتھ کمال کیا ہے۔ ایک سوچ رہے واہ کی ہوئی ہے، دوسرا سوچ رہے کمال کی ہے۔ کھجورے کھاتے کھاتے علی نے نا ایک گڑک یوں کر کے سلمان کو ماری، جیسے ہی سلمان کو لگی، سلمان مسکرا کے کہتا ہے یا علی، یا علی، بڑوں سے مذاق کرتے، بڑوں سے 102 سال بڑا، بڑوں سے مذاق کرتے۔ سرکار نے کہا اچھا یہ فیصلہ بعد میں کرتے ہیں، بڑا کون ہے، بڑا کون ہے؟ اچھا سنیے، کہا سلیمان کا جی، وہ تجھے یاد ہے جب تو 20-22 سال کا تھا، تجھے تیرے والد نے گھر سے نکال دیا تھا، توحید پرستی کی وجہ سے۔ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ایک بات تو آپ کو میں سمجھا دوں، 10ویں درجے تک ایمان کے یا مومنیت کے درجے پہ جانے کے لیے پیدائشی طور پہ توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ بت پرست کبھی اس درجے پہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، متقی ہو جائے گا، اس درجے پہ جانا بڑا مشکل ہے۔ اس درجے پہ جانا، توحید پرستی کی وجہ سے تجھے نکال دیا تھا، تجھے کنویں کی سزا دی تھی، کہ جی مولا دی تھی، میں نے بیان کیا تھا، آگے سے کہہ رہے میں نے بیان کیا تھا، ہاں میں نے بیان کیا تھا۔ سرکار فرماتے ہاں تم نے بیان کیا تھا، رد نہیں کر رہے، ہاں تم نے بیان کیا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں بتائے گا جب یونان کے رستے پہ جاتے ہوئے، روم کے رستے پہ جاتے ہوئے فلاں مقام پر تو ایک چشمے پہ رات ٹھہرا تھا اور صبح وہاں اس چشمے میں اتر کے نہا رہا تھا،
کہتا ہاں مولا میں جب وہاں پہ نہا رہا تھا نا تہمت باندھ کے لباس میں نے اتار کے پتھر پہ رکھا ہوا تھا میں خود پانی کے اندر تھا تو وہاں چشمہ گرنے کی وجہ سے نا تو بڑا سا کھڈا پتھروں میں بنے ہوئے تھے میں اس کے اندر بیٹھ کے نہا رہا تھا جب میں نہا کے فارغ ہوا تو مولا میں نے دیکھا کہ میرے کپڑوں کے پاس شیر کھڑا ہے اب علی اشارہ کر رہے ہیں مقداد کمبر ابو ذر عمار سننا ذرا کیا کہتے ہیں سب کو متوجہ کیا نا جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں توجہ یعنی سب کو متوجہ کرنے کے لیے متوجہ ہو گئے تو مولا وہاں شیر کھڑا تھا اب میں پریشان ہوں باہر نکلتا ہوں تو کھائے گا نہیں نکلتا تو پانی میں گل جاؤں گا جاؤں تو کدھر جاؤں تو میں نے اللہ سے لو لگایا اور اللہ کو کہا کہ میرے اللہ تجھے پتا ہے نا کہ میں حق کی تلاش میں ہوں تجھے پتا ہے کہ میں حق کی تلاش میں ہوں اور میں نے دعا مانگی کہ حق سے پہلے مجھے موت نہ دینا سامنے شیر ہے میں حق کی تلاش میں ہوں میرے اللہ تجھے اس حق کے حق کا واسطہ میرے اللہ تجھے اس حق کے حق کا واسطہ مجھے اس درندے سے نجات دے سرکار کر رہتے اچھا تو پھر سلمان کیا ہوا کہ مولا ایک گھوڑا سوار آیا سو جاؤ آج میں نے لہجہ نہیں بدلنا اسی انداز میں چلنا گھوڑا سوار آیا اچھا کہ نقاب پوش تھا کہ اندازے میں کتنا لگ رہا ہوگا کہ مولا جسامت سے لگ رہا ہوگا کہ 25-30 سال کا کڑیل ہوگا کہ تب تم کتنے کے تھے کہ میں 20-22 کا اچھا تم 20-22 کے تھے وہ کڑیل لگ رہا تھا 25-30 کا جی مولا وہ آیا نا اس نے شیر کو دیکھا دیکھ کے کہا تو نے سنا نہیں اس نے حق کا واسطہ حق کو دیا ہے جا یہاں سے اور جہاں تک یہ منزل پہ پہنچے اس کی حفاظت کر کیونکہ یہ تیرا شکار نہیں یہ حق کا تابع دار ہے اچھا یہ کہا تھا اس نے جی مولا یہ کہ پھر کیا ہوا کہ شیر سر جھکا کے چلا گیا کہ میں باہر نکلا میں نے سب سے پہلے لباس پہنا اسے کہا بڑا سا کو ٹھہرنا میں نے سب سے پہلے لباس پہنا جب میں لباس پہن چکا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا دینے کیونکہ میں عالم فقر میں تھا پانی کے اندر نا پانی کے کناروں پر مولا کمل کے پھول تھے میں نے گھوڑا سوار کو روکا کمل کے پھول تھے میں نے وہ کمل کے پھول توڑے ان کا گلدستہ بنایا گلدستہ بنا کر میں نے گھوڑے سوار کو کہا کہ تو میرا محسن ہے میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں لیکن یہ تمہیں میں دے رہا ہوں کہ اچھا تو نے اسے کمل کے پھولوں کا گلدستہ دیا تھا کہتا جی مولا وہی دیا تھا علی نے کبا کے دامن میں ہاتھ ڈالا یوں کر کے باہر نکالا نکال کے کہتے سلیمان پہچان یہی پھول تو نہیں تھے چلیے گا میرے ساتھ یار ہر بندہ بولے گا جن کی رگوں میں علی بستا ہے جی ہو
دیکھ کے کہتے ہیں مولا یہ تو وہی ہیں، یہ تو وہی ہیں. اب میں مفہوم اپنا بیان کر دوں گا اپنے لفظوں میں، مفہوم وہی ہوگا پر اپنے لفظوں میں بیان کر دوں گا، روایت کا جملہ نہیں ہے، میرے لفظ ہے، مفہوم وہی ہے. سلیمان کہتے ہیں مولا یہ تو وہی ہیں، آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ کے پاس کیسے آئے؟ علی مسکرا کے کہتی ہیں ابو ذر اس سے پوچھ تیرے ساتھ ہوئی کیسی ہے، میں نے کی کیسی ہے. علی ہر سلامت تیرے ساتھ ہوئی کیسی ہے، میں نے کی کیسی ہے. علی کہتے ہیں سلیمان جب تیرا وجود بھی نہیں تھا میں تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا دھیما سا جملہ کہنے لگا ہوں، بڑا دھیما سا. 2 رکعت کے ملا کو، امام جمعہ کو، 2-4 فتووں کے مفتی کو شرم جو نہیں آتی؟ تو جتنا بڑا بھی ہو جا تو علی کے نوکر سلیمان جیسا نہیں ہے، علی کے سردار محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ تیرا رتبہ کہاں؟ یہاں تک بات پہنچ گئی، درجے سمجھ میں آ گئے. کتاب راز کھولتی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ کیسے راز کھول رہی ہے. آگے بڑھیے گا، 10ویں درجے والے پہ راز کھولتی ہے، 10ویں درجے والے پہ راز کھولتی ہے، جس کی وجہ سے درجہ ملتا ہے نا. راز نہیں اس کے سامنے کھولتی، اس کی شان میں بولتی ہے. اس کے سامنے راز نہیں کھولتی، اس کی شان میں بولتی ہے کہ یہ جو کچھ بولتا جاتا ہے یا قرآن بنتا جاتا ہے یا آیتیں اترتی جاتی ہیں، یہ کرتا جائے وہ نازل کرتا جاتا ہے. تابع اور ہیں، تابع اور ہیں، شان میں بلوانے والے اور ہیں. وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ آگے جا کر کبھی، لیکن سنیے گا پھر. اب جگر سنبھالیے کیونکہ انتہائی مشکل موڑ پہ کھڑا ہوں. مجھے مثال دینی ہے، اس میں رخ مسائل کا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں جگر سنبھالیے گا، آنسو سنبھالیے گا، مسائل نہیں پڑھنا مجھے. لیکن ایک جملہ اور سن، اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کا مزاج بنا لوں کیونکہ بات تھوڑی مشکل بھی ہے. ایک ہوتی ہے اصل ڈگری، ایک ہوتی ہے اعزازی ڈگری. پڑھے لکھوں کو سمجھ آ جائے گی، جو میرے جیسے ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ. اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، ایم اے کیا، ایم فل کیا، تھیسس لکھا، ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی. یہ ہے ڈگری ہولڈر، اصل ڈگری. ایک میرے جیسا ہے، اسکول بھی نہیں گیا، کالج بھی نہیں گیا، یونیورسٹی بھی نہیں گیا، پتہ نہیں کہاں سے سربستہ راز کھولنا شروع ہو گیا. لیکچراروں نے دیکھا، پروفیسروں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا بولتا ہے، یہ تو بڑے راز کھولتا ہے. انہوں نے چانسلر کو کہہ دیا، اس نے اس کو بلا لیا، بلا کے کہا جی بلاؤ، آپ نے
ہمارے ہاں پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی طور پر ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ کے لیے اعزاز نہیں، ہماری یونیورسٹی کے لیے اعزاز ہے. بات سمجھ میں آئی ہو نہیں آئی؟ ایک ہے اصل ڈگری، ایک ہے اعزازی ڈگری. لیکن اصل ہوتا ہے، اعزازی ہوتا ہے. اب آپ کو ایک جملہ سمجھ میں آ جائے گا. سلیمان جب 10ویں درجے پر آیا نا، تو 10ویں درجے سے اوپر ایک محنت کر گیا. 10ویں درجے سے اوپر ایک محنت کر گیا تو ایک رتبے پہ آیا. اب اس رتبے پہ اسے نہ مومن کہا جا سکتا ہے. مومن تو ہے 10ویں درجے والا. یہ اب آ گیا ایک رتبے پر، اب اسے رتبے پہ رکھنا بھی ہے. مومن بھی نہیں کہا جا سکتا، اصل ڈگری بھی نہیں دی جا سکتی. تو مصطفیٰ نے کہہ دیا منا اہل البیت، اس کے پاس اعزازی ڈگری ہے. اس کے پاس اصل یہ ہے، اس کے پاس اعزازی ہے. اب دونوں باتیں سمجھ لیں. سلیمان کے لیے بھی اعزازی ڈگری زینت ہے، جس یونیورسٹی نے دی ہے اس کے لیے بھی سلیمان زینت ہے. یہاں تک لے آئے، درجے بھی سمجھ میں آ گئے. اب ایک رتبہ سمجھاتا ہوں. رتبہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اعزازی ڈگری، مرتبہ، عہدہ اعزازی طور پر مل گیا یا نہیں ملا؟ منا اہل البیت. اب ایک بندہ ایسا ہے اس دور میں جو رتبے میں سلیمان سے بلند ہے. صحابی، سید نہیں، ہاشمی نہیں، طالبی نہیں، ہے صحابی. رتبے میں ایک درجہ بلند ہے. اس بندے کا نام ہے عمار ابن یاسر. رتبے میں بلند ہے. جذبات سما لیجیے گا کیونکہ مثال اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور ہے نہیں. مجھے دینا ہے، میری مجبوری ہے. مسائب جب پڑھوں گا تو بتاؤں گا کہ مسائب کی طرف جا. مجھے رتبہ سمجھانا ہے، رتبہ سمجھانا ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میرے پاس رتبے کے لیے کوئی اور مثال نہیں ہے. ایک جملہ رتبے کے لیے سمجھانے کے لیے میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہوں. سلیمان اسے کہتے ہیں جو دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے علی کو مانے ہیں. جو دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے علی کو حق مانے اسے سلیمان کہتے ہیں. جو علی کے حق کی دلیل بن جائے اسے عمار کہتے ہیں. جائیے اس جملے کی تشریحات کرتے رہیے. جو علی کے حق کی دلیل بن جائے اسے عمار کہتے ہیں. آپ کے دلوں پہ ضرب تو لگے گی کیونکہ آپ سلیمان سے اوپر کسی کو ماننے کو تیار ہو رہے ہیں، لیکن یہ دروازہ ایسا ہے یہاں ہر شیر کا سوا شیر ہے. ہر شیر کا سوا شیر ہے. دروازہ ہی ایسا ہے، دروازہ ہی ایسا ہے. عمار کس درجے پر ہے؟ اوپر. سلیمان دلیل سے علی کو حق مانتا ہے. عمار علی کے حق کی دلیل بنا ہے. یہ میں نے نہیں کہا،
کہ آپ میرے جملے پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مصطفیٰ نے کہا ہے۔ ایک وقت آیا بعد از مصطفیٰ، بڑے بڑے لوگوں نے ڈر ڈر کر، مجبور ہو کر، بے بسی کی عالم میں بیعتیں کرنا شروع کر دی۔ جذبات سنبھالیے، میں منظر کشی بھی نہیں کروں گا، جذبات سنبھالیے۔ ایک وقت آیا کہ علی کے گھر میں 9 بندے بیٹھے تھے۔ کتنے؟ سارے علی کے محب، علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے۔ میں صرف 3 یا 4 بندوں کے نام لوں گا، ویسے آپ کو بتانے کے لیے بتا دیتا ہوں۔ فضل ابن عباس بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، زبیر ابن عوام بیٹھے تھے، اس کے ساتھ وہاں پر جناب ابو ذر بیٹھے تھے، جناب مقداد بیٹھے تھے، جناب قمر بیٹھے تھے، جناب سلیمان فارسی بیٹھے تھے، جناب حذیفہ یمانی بیٹھے تھے، اور جناب عمار ابن یاسر بیٹھے تھے۔ یہ جتنے بیٹھے تھے یہ بیٹھے تھے حفاظت زہرا میں۔ زہرا ان کی محافظ ہے۔ آپ نے لفظ سمجھے؟ یہ زہرا کی حفاظت میں نہیں، زہرا ان کی محافظ ہے۔ زہرا محافظ، جس نے کہا تھا ڈرو نہیں، میرے گھر بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی حکمران کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ علی گرفتار ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، مسجد گئے تھے، واپس آئے۔ جب واپس آئے نا تو علی آئے مردان خانے میں۔ کہاں آئے؟ مردان خانے میں، جہاں بندے بیٹھے تھے 9 نام ذہنوں میں ہیں، 9 بندے وہاں بیٹھے تھے۔ بڑے نازک موڑ ہوتے ہیں جو اکثر بیان نہیں ہو پاتے۔ علی نے 9 کو دیکھا نا، 9 کے چہرے اترے ہوئے تھے، پریشان تھے، پشیمان تھے، آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ علی دیکھے، علی مسکرائے۔ اچھا، علی کو جو مسکراتا دیکھا تو ان کے چہرے بھی بدلنا شروع۔ سردار مسکرا رہا ہے، وہ بھی تھوڑے سے بہتر ہو گئے۔ علی جا کے بیٹھے، سرکار فرماتے ہیں بیٹھنے کے بعد مقداد جی مولا، درجے سمجھا رہے ہیں علی۔ مقداد جی مولا، یہ جب میں گرفتار ہوا تھا علی بات مسکرا کے کر رہا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب میں گرفتار ہوا تھا تیری حالت کیا تھی؟ کمالا، میرا ہاتھ قبضہ تلوار پر گیا، تلوار کو نیام سے نکالا، ہوا میں لہرایا، پر یہاں رک گیا کہ علی کا اشارہ دیکھتے ہیں، کہے تو مار دوں، کہے تو چھوڑ۔ کہا اچھا مقداد، تیرا ہاتھ قبضہ تلوار پر گیا، اس نے تلوار کو باہر نکالا، اس ہاتھ نے اسے ہوا میں لہرایا۔ کہ جی مولا۔ ابو ذر آپ؟ کہ مولا ہاتھ قبضہ تلوار پہ گیا، تلوار کھینچی، نکالی نہیں، کیونکہ نظر آپ کی طرف تھی۔ آپ کہیں یا مر جاؤں یا مار دوں، آپ بولے کچھ نہیں، تلوار نیام میں چلی گئی۔ اچھا، تیرا ہاتھ قبضے پر گیا، اس نے تلوار کو تھوڑا سا کھینچا۔ سلیمان، تیری کیفیت؟ کہ مولا یوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے سینے پر اور تلوار کو تھپتھپا رہا تھا اور خود کو کہہ رہا تھا کہ بڑھاپے میں جوانی دکھانی پڑے گی،
بڑھاپے میں جوانی دکھانی پڑے گی، اور دماغ سوچ رہا تھا کہ جوانی دکھاؤں کیسے؟ کہا اچھا تو سوچ رہا تھا، تو سوچ رہا تھا کہ جی مولا کا مقدار تو نے تلوار لہرا رہا تھا، تیرا اپنا درجہ، تیرا قبضہ تلوار پہ ہاتھ تھا، تیرا اپنا درجہ، تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تلوار تھپ تھپا رہا تھا، جوانی لوٹانے کا سوچ رہا تھا، تیرا اپنا درجہ۔ عمار آپ سر جھکا کے کہتا ہے مولا امام کے ہوتے ہوئے سوچنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ درجہ سمجھ میں آ گیا جی؟ امام کے ہوتے ہوئے سوچنے کی بھی، مولا میں نے تجھے دل سے نہیں مانا، یہ دماغ بھی تیرا نوکر ہے۔ عمار تک درجہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر میرا لفظ ذہن میں ہو کہ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے تو میں اسے اوپر کا مرتبہ دکھاؤں؟ اگر 10ویں درجے والا منا علی البیت ہے تو عمار کیا ہوگا، اور اس کے اوپر کے درجے والا کیا ہوگا؟ اندازہ خود لگا لینا۔ جو علی کے سامنے سوچے نہیں اسے عمار کہتے ہیں، جو کسی امام کے سامنے سوچے نہیں اسے علمدار کہتے ہیں۔ کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علمدار کا رتبہ کیا ہوگا؟ توہین علمدار نے کیا کر کے حسین کہے کر اور وہ کہے کہ میں نہیں کرتا، مجلس تمام ہو گئی۔ یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے۔ میں اس خاندان کے غلاموں کے مرتبے بیان کر رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اس سے بھی بڑا مرتبہ دیکھنا ہو امامت کے دروازے پر تو میں تجھے اس سے بڑا مرتبہ بھی دکھا سکتا ہوں جو علمدار سے بھی بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس مرتبے کی تشریح کرنے کے لیے میرا ذہن قاصر ہے، کیونکہ میری اتنی اوقات ہی نہیں، میں عمار تک نہ پہنچ پاؤں، میں علمدار کیا سمجھاؤں گا۔ اور اگر اس سے اوپر کا رتبہ دیکھنا ہو تو اس رتبے کا نام زینب ہے۔ سلامت رہے، اس رتبے کا نام زینب ہے۔ سن لیجئے گا دو جملے، اب صرف تبرکن کہنا چاہ رہا ہوں، آنکھوں کا وضو ہو گیا ہے۔ امامت کی سوچ پہ عمل کرنے والا، امامت کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر نہیں، امامت کی سوچ پہ عمل کرنے والے علمدار نے 28 رجب کو سب بیویوں کے محمل سین میں بٹھائے ہیں، علی کی بیٹی کا محمل حجرے کے سامنے بٹھایا ہے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکوں گا۔ سوچ پہ عمل کرنے والا، سوچ روکنے والا عمار ہے،
جو امامت کی سوچ پہ عمل کرے وہ علمدار ہے. تیرے اور میرے دماغ بھگ سے اڑ جائیں، یہ وہ راز ہے. ام لبابہ جی اندر جاؤ، مرشد زادی کو کہو نوکر کہہ رہا ہے کہ محمل تیار ہے، امام کو انتظار ہے. ام لبابہ اندر گئی. ثانی زہرا نائبۃ البتول جی ابو الفضل دست بدستہ کہہ رہا ہے میرا شوہر فضل کا بابا کہ امام انتظار میں، محمد دروازے پہ تیار ہے. کیا وہ خود بتانے نہیں آ سکتا؟ باہر آئیے. آ کے کہتی ہے ابو الفاضل، نائبۃ البتول کہتی ہے خود بتانے نہیں آ سکتے. قبلہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، انہی کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. سر جھکا کے کہتا ہے میری حیثیت کیا ہے جو میں علی کی بیٹی کو کہوں اٹھ. ہاتھ میں جوڑوں گا، تو نہ جوڑ. جملہ سنو گے، جگر سنبھالو گے تو جملہ کہوں کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مرشد عباس، تو عباس ہے، تو علمدار ہے، تو غازی ہے، تو علی کی بیٹی کا ناز ہے. تو نہیں کہہ سکتا کہ اٹھ آ ذرا شام میں دیکھ شرابی کہہ رہے کس کی اجازت سے بیٹھی ہے. مجھے صرف 2 جملوں کی اجازت دے دو، حوصلہ کر جاؤ، پھر بے شک ماتم کرتے رہیے گا، روتے رہیے گا. جوانوں کا رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے. سر جھکا کے اندر آیا ہے، حکم امام تھا. نائبۃ البتول کہ جی محمل تیار ہے. اچھا میں آتی ہوں. میرا آقا باہر، علی کی بیٹی اٹھی. قبلہ ملک اجازت صاحب فرمایا کرتے اٹھتی تھی نا تو 40 کنیزیں ساتھ اٹھتی تھی. کوئی مسند سنبھالتی، کوئی بی بی کو سنبھالتی. جب کنیزیں اٹھی ہیں نا اشارہ کر کے کہتی ہے بیٹھی رہو، دیکھو تو صحیح میں محمل تک چل کے کیسے جاتی ہوں. میرا گریہ ہے، بنی ہاشم میں قیامت تھی، زن و مرد انتظار میں تھے. آقا زادی باہر نکلی ہے، جو نانے کی قبر تک جاتی ہوئی بیٹھتی تھی، اپنی مسند سے اٹھ کے محمل تک آئی ہے، رکی بھی نہیں. محمل کے قریب پہنچ کے کہتی ہے حسین اب مطمئن ہے کہ میں چل لوں گی. ہاں نائبۃ البتول سوارو. عباس جی سوار کرا بلا تشبیہ.
کھڑے اونٹ پہ سوار ہونا اور مشکل ہے، لیکن خاتون کے لیے بیٹھے ہوئے اونٹ پہ بھی سوار ہونا مشکل ہے۔ محمل لگا ہوا ہے جیسے ڈولی بناتے ہیں، ایسے محمل بنا ہوا ہے۔ میرے مولا نے بلا تشریف یوں کر کے اپنا زانو رکھا ہے، ہاتھ بڑھایا ہے۔ آقا زادی ایک پاؤں یہاں رکھ، ہاتھ مجھے دے، ایک میرے کندھے پہ رکھ، دوسرا پاؤں اٹھا کے محمل پہ رکھ۔ علی کی بیٹی قریب آئی ہے، اس نے آ کے عباس کے کان میں کوئی بات کی ہے، حسین کا شیر روتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ چلا گیا۔ حوصلہ کیجیے گا۔ راضی کیا ہوا ہے؟ مولا مجھ سے نہیں، اس سے پوچھ۔ حسین چپ۔ اکبر جی بابا، اور میرا یوسف آل محمد اپنے پالنے والی ماں کو سوار کر۔ میرے مولا نے گھٹنا لگایا، ہاتھ رکھا، بسم اللہ میری اماں آ۔ اکبر کے کان میں بات کی ہے، روتا ہوا چلا گیا۔ روتے ہوئے کہتا ہے اماں تو جان بابا جانے۔ یہ سوال نہ کر۔ حسین قریب ہے، نائبۃ البتول جی فرزند زہرا، کیا جملے کہہ رہی ہو؟ میرے شیر رو رہے ہیں۔ کہا حسین کچھ نہیں کہا، صرف اتنا پوچھا ہے آج 28 رجب ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو میں نے یہ پوچھا آج سوار کرا رہے ہو؟ اس نے کہا جی۔ میں نے صرف اتنا پوچھا 11 محرم سوار کرائے گا؟ پھر ہاتھ تھام نہیں تو جا۔ جی سینے پہ ہاتھ مارنے والوں، اللہ آپ کے ہاتھ قبر حسین پہ پہنچے۔ علی کی بیٹی راضی ہو جی۔ اچھا سوال یہ ہے 11 محرم کا؟ ہاں 11 محرم کا۔ میرے آقا پلٹے، آواز دے کے کہتے ہو میرا پگدار بیٹا علی زین العابدین جی بابا، ماں سوار کرا، ماں سوار کرا۔ بابا بسم اللہ یوں کر کے جوان سجاد نے گھٹنا رکھا ہے، ہاتھ بڑھایا، اماں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، دوسرے میرے کندھے پہ رکھ، میرے کندھے اور میرے ہاتھ پہ زور دے، پاؤں اٹھا، محمل میں رکھ۔ علی کی بیٹی نے نا دیکھنا میری طرف، علی کی بیٹی نے یوں ہاتھ میں ہاتھ دیا، پاؤں یہاں رکھا ہے، دوسرا سجاد کے کندھے پہ رکھا ہے، دوسرا پاؤں اٹھا کے محمل پہ رکھا ہے، سجاد نے دوسرا ہاتھ ماں کے کندھے پہ رکھا ہے، رکھ کے کہتے رک ایک مرتبہ میری بات سن۔ ماں کہتی ہے بول کہ اماں آج ہاتھوں کا سہارا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آج ہاتھوں کا سہارا دے رہا ہوں۔ اگر 11 محرم کو ہتھکڑیاں ہو، زانو کا سہارا نہ دے سکوں، گلے میں تو مجھے معاف کرنا، ماتم کرو گے، جملہ سمجھ میں آ گیا۔ علی کی بیٹی سجاد کا منہ چوم کے کہتی ہے نہ گھبرا، نہ گھبرا، میرے کون سے کھلے آنے۔ ماتم
है